امریکہ کا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 10 روز کے لیے ملتوی کرنے کا اعلان. کہا ایران کی توانائی تنصیبات پر حملے 6 اپریل تک ملتوی رہیں گے. امریکی صدر نے دعویٰ کیا کہ یہ اقدام ایرانی حکومت کی درخواست پر کر رہے ہیں. ایران کے ساتھ مذاکرات مثبت انداز میں جاری ہیں. میڈیا رپورٹس کے برعکس بات چیت جاری ہے. اگر ایرانی کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات نہیں کر رہے تو یہ درست نہیں. ایران نے جنگ بندی کے لیے امریکی تجاویز یک طرفہ اور غیر منصفانہ قرار دے دی. رائٹرز کا دعویٰ. ایرانی عہدیدار نے کہا امریکی تجاویز موجودہ صورتحال میں ناقابل قبول ہیں. امریکی منصوبہ ایران سے دفاعی صلاحیت چھیننے کی کوشش ہے. پابندیوں کے خاتمے کا کوئی روڈ میپ نہیں دیا گیا. امریکہ حقیقت پسندی کا مظاہرہ کرے تو پیش رفت ممکن ہے. امریکہ اور ایران کے نمائندوں کی ملاقات جلد پاکستان میں ہونے کا امکان ہے. جرمن وزیر خارجہ کا دعویٰ. کہا دونوں ملکوں کے درمیان بالواسطہ رابطے ہو چکے. دونوں ممالک کے درمیان براہ راست ملاقات کی تیاریاں مکمل کر لی گئی ہیں. تنازع کے حل کے لیے امن مذاکرات کو موقع دینا چاہیے. جرمنی تنازع کے حل کے لیے اپنا کردار ادا کر رہا ہے. مسئلے کا واحد حل مذاکرات ہیں، اسلحہ نہیں. امریکی نمائندہ خصوصی اسٹیو وٹکاف کی پاکستان کے ثالثی کے کردار کی تصدیق. کہا پاکستان کے ذریعے 15 نکاتی ایکشن لسٹ ایران تک پہنچائی. پاکستان ایران اور امریکہ کے درمیان بطور ثالث اہم کردار ادا کر رہا ہے. تجاویز امن معاہدے کے لیے بنیادی فریم ورک ہے. ایران کے پاس کوئی بہتر متبادل موجود نہیں. آخری بار پیغام پہنچا دیا کہ غلط فہمی سے دور رہیں. قوی امکان ہے کہ ایران سے معاہدہ ہو جائے گا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے کہا امریکہ اور اسرائیل 9 ماہ میں دوسری بار سفارتکاری کے ساتھ خیانت کی ہے. اسکولوں پر حملہ سنگین جنگی جرم ہے. امریکہ معصوم بچوں کے قتل عام سے بری ذمہ نہیں ہو سکتا. ایران میں 600 سے زائد اسکول تباہ یا متاثر ہوئے. 1000 سے زائد طلبہ اور اساتذہ شہید یا زخمی ہوئے. اس واقعیت کا نہ تو کوئی جواز پیش کیا جا سکتا ہے نہ اسے چھپایا جا سکتا ہے. عالمی برادری کو جارحیت پسندوں کا نام لینا ہوگا. جی ایس پی پلس پاکستانی برآمدات کی لائف لائن ہے. کسی پروپیگنڈے کا حصہ نہیں بننا چاہیے. ایف پی سی سی آئی حکام نے کراچی میں نیوز کانفرنس میں کہا آئی ایم ایف کے پروگرام سے باہر نکلنے کا واحد راستہ بھی برآمدات ہیں. جی ایس پی پلس سٹیٹس پاکستان کے لیے بہت اہم ہے. پاکستان کی 24% برآمدات یورپی ممالک کو ہوتی ہیں. اگر جی ایس پی پلس ختم ہوتا ہے تو ہمیں 10% کا ڈیوٹی فری کا فائدہ نہیں مل پائے گا. سینئر وزیر سندھ شرجیل انعام میمن نے کہا جی ایس پی پلس سے متعلق بیان بازی قومی مفاد میں نہیں. قومی مفاد کے خلاف بیان بازی کسی صورت قابل قبول نہیں. جی ایس پی پلس سٹیٹس ملک کو معاشی سہارا دیتا ہے. قومی مفاد کو سیاست کی بھینٹ چڑھانے کی اجازت کسی کو نہیں دی جا سکتی. ایران کے جدید میزائلوں اور ڈرون سے امریکی اور اسرائیلی تنصیبات پر حملے. پاسداران انقلاب کے مطابق اسرائیلی شہر میں تیل کے ذخائر، ڈپو اور فوجی مرکز کو نشانہ بنایا گیا. خطے میں موجود امریکی فوجی معلوماتی تبادلہ مرکز پر بھی حملہ. الزفرا اور الودیری میں امریکی فوجی اڈوں کو نشانہ بنایا. بحرین کے شیخ عیسیٰ بیس پر بھی حملے. آپریشن میں طویل اور درمیانی فاصلے تک مار کرنے والے ہتھیار اور ڈرونز استعمال کیے گئے. اسرائیل کی جانب سے تہران پر شدید بمباری. قم اور ارومی شہر میں رہائشی عمارتوں پر حملے. متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئیں. ایرانی میڈیا کے مطابق اسرائیلی حملوں میں کم از کم 13 افراد شہید ہوئے. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کا چینی وزیر خارجہ سے ٹیلی فونک رابطہ. مغربی ایشیا میں بدلتی صورتحال پر تبادلہ خیال. بحری تجارتی راستوں کو محفوظ بنانے اور UN چارٹر پر عمل درآمد پر زور. چینی وزیر خارجہ نے پاکستان کی کوششوں کو سراہا. تمام تنازعات کو مذاکرات اور سفارتکاری کے ذریعے حل کرنے کی کوششیں جاری رکھنے پر اتفاق. وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات. انسداد دہشت گردی، سیکیورٹی تعاون، پولیس ایکسچینج پروگرام سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال. خطے کی مجموعی صورتحال پر بھی بات چیت. چینی سرمایہ کاروں کے لیے بزنس کانفرنس کے انعقاد کا فیصلہ. محسن نقوی نے کہا غیر ملکی شہریوں کے تحفظ کے لیے اسپیشل پروٹیکشن یونٹ قائم کیا جا رہا ہے. بلوچستان میں بارشیں، مختلف حادثات میں 4 افراد جاں بحق، 2 زخمی. PDMA کے مطابق کیچ، ہرنائی، کوہلو، جعفر آباد، قلعہ عبداللہ اور پشین میں نقصان ہوا.
چمن میں سیلابی ریلوں سے درجنوں مکان گر گئے، کئی اضلاع کے درمیان زمینی رابطہ منقطع، گوادر میں برساتی نالے کا پانی قریبی گاؤں میں داخل۔ متحدہ عرب امارات کی کئی ریاستوں میں طوفانی بارشیں، دبئی اور شارجہ سمیت کئی شہروں میں طوفانی بارش اور ژالہ باری، کئی علاقوں میں پانی کھڑا ہو گیا، گاڑیاں سیلابی پانی میں تیرتی رہیں۔ یو اے ای میں ایک اور طوفان کا الرٹ جاری، سمندر میں طغیانی کا خدشہ، شدید بارشوں اور ژالہ باری سے سڑکوں اور نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہونے کا خطرہ۔ گلگت، اسکردو، ہنزا، پتن اور بالاکوٹ سمیت گلگت بلتستان میں زلزلے کے جھٹکے، شدت 5.3، گہرائی 12 کلومیٹر ریکارڈ۔ ہنزا کی وادی گوجال میں متعدد مکانات گر گئے، رابطہ سڑک بھی زلزلے کے باعث متاثر، پہاڑوں پر لینڈ سلائیڈنگ کا سلسلہ جاری۔ طویل تنازع کے باعث اسرائیلی فورسز کی ہمت جواب دے رہی ہے، اسرائیلی چیف آف سٹاف نے کابینہ کو خبردار کر دیا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق چیف آف سٹاف کی ریکارڈنگ لیک ہو گئی، کہا ان ڈرامائی حالات میں ریزرو فورسز مزید مقابلہ کرنے کے قابل نہیں رہیں گی، وہ وقت دور نہیں جب اسرائیلی فوج معمول کے سیکیورٹی مشنز کے لیے بھی موزوں نہیں رہے گی۔ اسرائیل کے اندر سے ایران جنگ کے خلاف آوازیں اٹھنے لگیں، اسرائیلی میئر لائیو ٹی وی پر جذباتی ہو گئے، حکومت سے جنگ روکنے کی اپیل کرتے ہوئے رو پڑے، کہا حزب اللہ جیت گئی اور اسرائیلی ریاست ناکام ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی، مگر کوئی بھی ملک اسرائیل کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں۔ وزیر اعظم نیتن یاہو کی پالیسیز نقصان دہ ثابت ہو رہی ہیں۔ اسرائیلی وزارت صحت کے مطابق ایران کے حملوں میں اب تک تقریباً 5,500 افراد زخمی ہو چکے۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر حملے سے بڑے علاقے میں تابکاری اثرات ہو سکتے ہیں، عالمی جوہری توانائی ایجنسی کی وارننگ۔ IAEA کا بوش شہر نیوکلیئر پاور پلانٹ پر حالیہ حملوں پر اظہار تشویش، رافیل گروسی نے کہا نیوکلیئر پاور پلانٹ کو پہنچنے والا نقصان ایک بڑے تابکار حادثے کا سبب بن سکتا ہے۔ بدلتے عالمی منظرنامے میں پاکستان سرمایہ کاری اور عالمی تجارت کے لیے پرکشش منزل بن گیا، پورٹ قاسم، کراچی پورٹ، گوادر پورٹ سمیت پاکستانی بندرگاہوں پر سرگرمیوں میں تاریخی اضافہ۔ گزشتہ 24 دنوں میں کراچی پورٹ پر ٹرانس شپمنٹ میں 1 سال کے برابر اضافہ ریکارڈ، قریبی متبادل کی تلاش میں دنیا کا پاکستان کو ٹرانس شپمنٹ کے لیے بہترین مقام سمجھنا اہم کامیابی قرار۔ عالمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافہ، برینٹ کروڈ کی قیمت $109 فی بیرل تک پہنچ گئی، امریکی خام تیل کی قیمت $95 فی بیرل ریکارڈ، قدرتی گیس کی قیمتوں میں بھی اضافہ۔ چیئرمین سینیٹ سید یوسف رضا گیلانی نے کہا امریکہ، اسرائیل اور ایران کی جنگ میں پوری دنیا کی نظریں پاکستان پر ٹکی ہوئی ہیں، دعا ہے کہ پاکستان یہ جنگ رکوانے میں کامیاب ہو جائے۔ ایران اور امریکہ کے درمیان ثالثی کا کردار ادا کرنا پاکستان کی فتح ہے، جنگ سے دنیا کی معیشت متاثر ہو رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی نے کہا بلوچستان کا امن اور خوشحالی اولین ترجیح ہے، حق کے ساتھ کھڑا رہوں گا، کبھی بلیک میل نہیں ہوں گا۔ جلسے سے خطاب میں کہا بلوچستان میں نئے اضلاع بنانے جا رہے ہیں، جو علاقے پیچھے رہ گئے انہیں ساتھ لے کر چلیں گے۔ سندھ کے وزراء نے کہا سندھ حکومت نے 10 لاکھ میٹرک ٹن گندم ریلیز کی، سندھ حکومت نے عوام کو 84 ارب روپے کی سبسڈی دی، محکمہ خوراک نے شفاف خریداری کو یقینی بنایا، سندھ میں 1 اپریل سے گندم خریداری کا آغاز ہوگا، سندھ نے گندم مشکل وقت کے لیے رکھی تھی، اب بھی 2 لاکھ ٹن گندم پڑی ہے۔ بھارتی میڈیا سنسنی خیزی اور شور شرابے کے ذریعے گمراہ کن دعووں اور نفرت انگیز بیانیے کو فروغ دینے میں پیش امریکی تنظیم جینوسائیڈ واچ نے بھارتی میڈیا کو عالمی سطح پر بے نقاب کر دیا، کہا بھارتی میڈیا بی جے پی کے زیر اثر غیر جانبداری کا لبادہ اتار چکا، بی جے پی کی مسلمان دشمنی پر مبنی اصلاحات میڈیا پر بار بار دہرائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے خلاف جرائم کی رپورٹنگ پر صحافیوں کو مقدمات، حراست اور تحقیقات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایرانی حملوں کے باعث خطے میں امریکی اڈے ناقابل رہائش بن گئے، فوجی ہوٹلز میں منتقل ہونے پر مجبور، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کے مطابق زمینی فوج کا بڑا حصہ عملی طور پر ریموٹ انداز میں جنگ لڑ رہا ہے، صرف لڑاکا طیاروں کے پائلٹس اور طیاروں کی دیکھ بھال کرنے والا عملہ فوجی اڈوں پر موجود ہے۔
मलेशिया के जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त मिल गई। जहाज़ों को आबनाए हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त पर मलेशिया के वज़ीर आज़म का ईरान से इज़हार तशक्कुर। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने मलेशियन बहरी जहाज़ों को खुसूसी इजाज़त दी। वर्ल्ड बैंक का जंग से मुतासिरा ममालिक को माली मुआवनत फराहम करने का ऐलान। कहा, मशरिक़ वस्ता की जंग से मुतासिरा मईशतों को फौरी सपोर्ट फराहम की जाएगी। मुतासिरा ममालिक में रोज़गार और मौशी बहाली के लिए इक़दामात भी किए जाएंगे। फिच रेटिंग्स ने आलमी मईशत के हवाले से वार्निंग जारी कर दी। कहा कि जंग जारी रही तो आलमी GDP में 0.8% कमी का खदशा है। तेल की कीमतों में इजाफा और स्टॉक मार्केट में मंदी आलमी नमू को मुतासिर करेगी। अमरीका, चीन, जापान और कोरिया की मईशतें जंग से सबसे ज़्यादा मुतासिर होने का इम्कान। आलमी महंगाई में 1.3% तक इजाफे का इम्कान। अमरीकी सदर एक बार फिर नेटो पर बरस पड़े। बरतानिया के तैयारा बरदार बहरी जहाज़ों को खिलौना करार दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो के लिए टेस्ट केस था। अमेरिका को अब नेटो से किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। नेटो अहम मौके पर इस वक्त को याद रखे। बरतानिया ईरान जंग में नहीं आना चाहता, अमेरिका भी इनकी जंग में नहीं जाएगा। आज़मीन हज के लिए पाक हज ऐप पर मेडिकल फॉर्म भरना लाजमी करार। वज़ारत मज़हबी उमूर ने पाक हज ऐप पर मेडिकल सवालनामा जारी कर दिया। ब्लड प्रेशर, अमराज़ क़ल्ब और शुगर के बारे में मालूमात देना होंगी। सवालनामा आज़मीन हज को मरबूत तिबी सहूलियात की फराहमी में मुआवन होगा। लॉस एंजलिस में खौफनाक फ़िज़ाई हादसा होने से बाल बच गया। मुसाफिर तैयारे के रास्ते में ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर आ गया। हेलीकॉप्टर तैयारे से सिर्फ 500 फीट के फासले से गुजरा। हुकाम ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी।